چلو عصر کے ساتھ پڑھ لیں گے، مغرب کے ساتھ پڑھ لیں گے، عشاء کو پھر تینوں چارے اکٹھی پڑھ لیں گے، دیکھی جائے گی۔ اگر نماز نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اسلام ہے کڑی کر کر کے ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسلام کی جو پہلی کڑی ٹوٹے گی، حضور نے کہا ہے، وہ خلافت ہوگی۔ جب ایک بار خلافت ٹوٹ جائے گی پھر نہیں آئے گی۔ تو سمجھو اسلام کی ایک کڑی ٹوٹ گئی، ایسے ایک ایک کر کے ساری کڑیاں اسلام کی ٹوٹ جائیں گی۔ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، جب تم یہ دیکھو کہ لوگوں نے نماز چھوڑ دی ہے تو پھر تم سمجھ لینا اس کڑی کی اس زنجیر کی جو آخری کڑی ہے اسلام کی، وہ نماز ہے۔ جب نماز ختم ہو جائے تو پھر تم سمجھ لینا کہ اسلام کیا ہو گیا ہے۔ اب یہ جو معاشرہ ہے، اب یہ جو گھر ہے، یہ مسلمانوں کے، ہمارے گھر میں جتنے افراد ہیں سارے 5 وقت کے نمازی نہیں ہے نا۔ کون ہے 5 وقت کا نمازی؟ الا ماشاء اللہ، ہزاروں میں سے کوئی ایک ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ اکثریت نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ بالخصوص جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان بزرگوں کی کیا پوزیشن ہے؟ یہ فجر کی نماز لازم پڑھیں گے، فجر پڑھیں گے، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، پھر اگلے دن پھر فجر، باقی 4 نمازیں۔ یا کچھ بھائی ایسے ہیں جو 4 پڑھتے ہیں، 1 نہیں پڑھتے، کچھ 3 پڑھتے ہیں، کچھ 2 پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 3-4 دن 5 پڑھتے ہیں، پھر 5ویں دن 6 دن پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کوئی نماز تھوڑی ہے؟ یہ اللہ کا کہنا مان کر ہم تھوڑی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ لوگ انہوں نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو خدا بنایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی نہیں مانتے، یہ صرف اپنے نفس کی مانتے ہیں۔ دل کرتا ہے یا نماز پڑھ لیں۔ اب ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، پانی ٹھنڈا ہے، دل نہیں کر رہا، چلو نہیں پڑھتے، ختم۔ دوست آ گئے، دوستوں میں بیٹھا ہے، اذان ہو رہی ہے، سن رہا ہے، چلو گپ شپ لگی ہوئی ہے، گپ شپ لگا دیں، نماز نہیں پڑھتے۔ عشاء کا ٹائم ہے، تھکا ہوا ہوں، دکان سے کاروبار کر کے آیا، اور چلو سستی ہوئی تھوڑی، اور چلو اب تو بستر میں گھس گیا ہے نا، اب کون نکلے، چلو نہیں پڑھتے۔ یہ حال ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ، اس بندے نے کس کی بات مانی ہے؟ دل کی مانی ہے نا۔ اس کا خدا کون ہے؟ اس کا خدا کون ہے؟ اللہ۔ اگر یہ اللہ کی مان کر نماز پڑھتا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے پر ایک دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ 5 پڑھتا جو مرضی حالات پر جاتا۔ کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے، کوئی بھی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ جس صورت اور پوزیشن میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز معاف کر دی ہو، سوائے اس حالت کے کہ جب تمہارا عقل مفلوج ہو جائے، عقل ختم ہو جائے، بندہ پاگل ہو جائے، اب اسے شعور ہی نہیں ہے کون اللہ ہوتا ہے، کون نماز ہوتی ہے، کون کیا ہوتا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، تب معاف ہے۔ جب تک عقل کام کر رہی ہے، حالات جس طرح کے مرضی بن جائیں، نماز معاف نہیں ہے، بلکہ نماز بندہ لیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ البقرہ کی پارہ نمبر 2 ہے، اللہ تبارک و تعالی نے شاہ فرمایا، اے میرے محبوب، جب سامنے جنگ لگی ہوئی ہو، دشمن سامنے کھڑا ہو، وہ وار کر رہا ہو، حملہ کر رہا ہو، اب نماز کا ٹائم ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ نماز کو مؤخر کر دے، نماز کو تاخیر کر دیں؟ نہیں، نماز آپ شروع کر دیں۔ ہم نماز پڑھنے کا طریقہ تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن نہ تو نماز لیٹ کرنی ہے، نہ ہی نماز معاف ہے۔ آپ بھلے 4 فرض ہیں نا، آپ 1 فرض پڑھ لیں، 1 رکعت پڑھ لیں،
اور پڑھیں اس انداز سے کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیں۔ ہاتھ باندھنے کی بھی ضرورت ہے، ہاتھ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے تیر اٹھایا ہوا ہے، آپ نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہوئی ہے، تلوار ہاتھ میں رہنے دیں۔ آپ حملہ کریں کافر پر، آپ دشمن کے ساتھ لڑائی بھی کرتے رہیں، لیکن اللہ اکبر کہہ کے زبان سے دل میں نماز کی نیت کر کے نماز شروع کر دیں۔ نماز بھی پڑھتے رہیں، ایسے چل کے نماز پڑھ لیں، حملے بھی کرتے رہیں اور نماز بھی پڑھتے رہیں، پر نماز کو چھوڑنا۔ 4 سے 1 فرض کر دیا، اس ایک کے پڑھنے کا طریقہ تبدیل کر دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ چلو اب تم جنگ کر لو پھر تم مغرب کے ساتھ پڑھ لینا، یہ نہیں کہا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، چلو عصر کے ساتھ پڑھ لیں گے، مغرب کے ساتھ پڑھ لیں گے، عشاء کو پھر تینوں چارے اکٹھی پڑھ لیں گے، دیکھی جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ حقیقت کی طرف آئیں، عمل کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ ہم عملی لحاظ سے بالکل زیرو، اور کچھ ہمارے بزرگ نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہوئی ہے کہ وہ 5 وقت کے نمازی ہیں، ایک نماز بھی نہیں چھوڑتے الحمدللہ، لیکن ان کے اندر بھی کمی ہے، خامی ہے۔ وہ 5 نمازوں تو پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ الٹا نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کر کے، اللہ اکبر، ایک تو ہے نا طریقہ، بھی ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، ناف کے نیچے باندھنے ہیں یا اوپر باندھنے ہیں، رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ تو الگ ہے، اس میں تو اختلاف ہے۔ اسی کی وجہ سے کوئی بریلوی ہیں، کوئی دیوبندی ہیں، کوئی شیعہ ہیں، 100 پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ ہم دوسری بات کرتے ہیں جو سب میں یکساں ہے، اللہ اکبر کی، اب ہاتھ باندھ لیے، نماز شروع ہو گئی، اب کرتا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی سپیڈ سے پڑھتے ہیں نا، سپیڈ یہی ہے کہ یہ سلو ہے، اس سے یا یوں ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین یہی ہے نا طریقہ، بولتے کیوں نہیں ہو، سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہی طریقہ، ہم میں سے کوئی بندہ یہ طریقہ اپنے باپ کے سامنے نہیں اپنا سکتا۔ اگر مجھے اپنے والد سے، اپنے باپ سے کوئی چیز لینی ہو تو میں اپنے ابا جی سے، اپنی اماں جان سے کیسے بات کروں گا؟ کیا کہوں گا میں؟ مجھے 100 روپے چاہیے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے لاہور جانا ہے، میں نے لودھرا جانا ہے، میں نے آنا ہے، میں نے پہنا ہے، میں نے کپڑے لینے، میں نے کھانا ہے، میں نے پینا ہے، تو ابا جی کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گیا، کیا ہو گیا؟ دماغ کو ہوا لگ گئی ہے، بدتمیز کہیں کہ یہ کیسے، کس انداز سے، کس ٹون میں بات کر رہے ہو آپ؟ اگر ایک چودھری اور نمبردار سے بندہ جائے کوئی چیز مانگنے کے لیے تو بندہ کیا کرتا ہے اسے؟ اے خان صاحب، اے چودھری صاحب، ماشاءاللہ میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ ان کی ایسی ہیلپ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کا جو چہرہ ہے، پھر بندے کا جو فیس ہے، چہرہ، اس کو ایسے عاجزی میں لے جائے گا، اس کو اس انداز سے بنائے گا، پتہ چلے کہ بندہ مسکین ہے، اور شکل سے بھی نظر آنا چاہیے نا، تبھی تو کچھ ملے گا۔ شکل سے بھی، اپنے فیس سے، شکل سے اظہار کرے گا، اپنے رونے والا منہ بنائے گا۔ کچھ تو رو پڑتے ہیں تو بہرحال اکثر رونے والا منہ بنا لیتے ہیں، بندہ بندے کے سامنے
اور اس کی حالت اور کیفیت یہ ہے، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، ٹھہر ٹھہر کے اپنی شکل بڑی عاجزی سے، بڑی مکمل توجہ سے اس بندے کے سامنے کھڑا ہے کہ شاید مجھے اس سے کچھ حاصل ہو جائے، مجھے کچھ مل جائے۔ ایک اللہ کی ذات ایسی ہے، جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تکبیر تحریمہ، ہر حلال چیز حرام ہو گئی ہے، اب اس کی مکمل توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو گئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے نا اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے تو میرے گھر میں آ گیا ہے، مجھے آواز دی ہے، بتا تجھے کیا چاہیے؟ پھر بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ ساری تعریفیں تیری ذات واسطے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں جمع ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، میرا بندہ آیا ہوا ہے، مجھے بلا کے مجھے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ ساری تعریفیں تیرے واسطے، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے جی میرا بندہ تجھے کیا چاہیے؟ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ خوش ہوتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ فرشتوں سے اللہ کہہ رہا ہے اے میرا بندہ تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ پھر انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری مدد کرتا، تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھی سے مدد۔ میرا بندہ تجھے کیا چاہیے؟ مسئلہ کیا بتا، تو کیوں پریشان ہے؟ کیا مسئلہ؟ اللہ میں پریشان نہ ہوں تو کیا ہوں؟ جس معاشرے میں میں پیدا ہوا ہوں سارے مسلمان ہیں، اور ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم صحیح مسلمان ہیں اور باقی سارے خراب ہیں۔ ہر فرقے والا، ہر گروہ والا، ہر جماعت والا اپنی طرف ہمیں کھینچتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں، ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم والا ہے اور باقی سارے راستے گمراہ ہیں۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے، اور میں ایک سادہ سا جٹ آدمی ہوں، میں ایک سادہ سا بندہ ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں تو جس کے پاس جاتا ہوں وہ قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہے، آگے سے حدیث رسول پڑھ دیتا ہے، اب مجھے کیا پتا کہ کون سا صراط مستقیم والا ہے؟ اے اللہ اب میں تیرے سامنے حاضر ہوں، اب تو جانتا ہے کہ صراط مستقیم کون سا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب تو خود ہی مجھے صراط مستقیم دکھا دے گی کون سا۔ اب اتنی اہم دعا، اتنی اہم صورت، اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تریچل چل رہی ہے کیا ہے؟ عبادت کرنے کی یہ طریقہ، یہ تمیز سیکھی ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی۔ اور کچھ ایسے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، الرحمن الرحیم کسے کہتے ہیں، مالک یوم الدین کیا ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم کیا ہوتا ہے۔ اچھا اکثر ایسے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات کسے کہتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی کون ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وہ کیا ہوتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ سے؟ اب میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اب میں اللہ سے دعا مانگ، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ یہ نماز ہے۔ پھر کہتے ہیں جی 5 وقت کا میں نمازی ہوں جی، میرے حالات خراب ہیں، حالات ٹھیک نہیں۔ اب بھائی آپ نے ابھی تک نماز پڑھی نہیں، 5 وقت دور گری، ابھی آپ نے تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ورنہ نماز ایسی چیز ہے، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا، اگر نماز کسی کی درست نکل آئی، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا تھا اور نماز اسے یاد تھی، ترجمے کے ساتھ یاد تھی، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تمیز سے کھڑے ہو کے ٹھہر ٹھہر کر وہ الفاظ پڑھتا تھا، مکمل توجہ سے
नमाज पढ़ता था अगर कोई बंदा, कल क़यामत के दिन अगर किसी की नमाज दुरुस्त हो गई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला नमाज की बरकत से बाकी सारी कमी कुताहियों को माफ करके उसके सारे अमल दुरुस्त कर देगा। वइन फासदत साइरु अमलिही, अगर नमाज दुरुस्त ना निकली बाकी सारे सदका खैरात नेकियां सेकियां सारी की सारी बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला सबको बेकार और ज़ाया कर देगा। अजीब बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम बाद में ये फैसला करेंगे कि हम अहले हदीस हैं या अहले देवबंद हैं या बरेलवी हैं या शिया हैं। पहले हम नमाज पढ़ने की आदत बनाएंगे। पहले हम अपने क्या करेंगे, 5 वक्त का अपने आप को नमाजी बनाएंगे। कोशिश करनी है हर बुजुर्ग ने और हर नौजवान ने, आपको जो मर्जी परेशानी हो, जो मर्जी मसला हो, दुनियावी हो, उखरवी हो, जो मर्जी हो, मैं कहता हूँ इस कायनात का जो मर्जी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा मसला, उसका जो हल है वो नमाज है। आप वुज़ू करें, वुज़ू करके मस्जिद में आएँ और 2 रकअत नमाज अदा करें और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला बड़ी सी बड़ी परेशानी और छोटी सी छोटी परेशानी क्या कर देगा, दूर कर देगा। लेकिन नमाज पढ़नी किस तरह है, अदब से, एहतराम से और तमीज़ से। वो अलहम्द शरीफ ठहर ठहर कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और फिर पता हो कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क्या है, मैं अल्लाह से क्या कह रहा हूँ। अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमान रहीम क्या होता है, मैं अल्लाह से क्या कह रहा हूँ। क्यों? नमाज एक वाहिद ज़रिया है अपने खालिक और मालिक से बराह रास्त बात करने का। हर रोज़ इंसान 5 बार अपने रब से बराह रास्त गुफ्तगू कर सकता है, अगर उसे शौक़ है अपने अल्लाह से बात करने का। असल में हमारे दिलों में ये शौक़ ही नहीं है, हमारे दिल में ये तड़प ही नहीं है, हमारे दिल में ये जज्बा ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, काम काज छोड़ के दुकान बंद करके मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर दिल में ये शौक़ हो, दिल में ये जज्बा हो कि अभी मेरी मुलाकात अल्लाह से होनी है, अभी मैंने चंद मिनटों के बाद मैंने वज़ू करके जब मैंने अल्लाह अकबर कहना है, तो मेरी बराह रास्त बात किससे शुरू हो जाएगी, अल्लाह से। वो पहले नहाएगा, फिर अच्छे कपड़े पहनेगा, फिर खुशबू लगाएगा, कि मेरी बात किससे होगी, अल्लाह से। वो अरबी सीखेगा, अरबी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, और अपने आप को समझते हैं हम मुसलमान हैं, हम फलां हैं, हम कुछ भी नहीं, फ़िलहाल हम कुछ भी नहीं हैं। कुछ नमाजी हैं तो उन्हें कोई पता नहीं है कि हम नमाज़ों में क्या कहते हैं, अक्सर बेनमाजी। तो अज़ीज़ बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, इस भाई की यही एक गुजारिश है, यही एक इल्तिजा है, खुदारा अपनी नमाज़ों को ज़ाया ना करें, अपनी जवानी को ज़ाया ना करें। ये नूर है, ये नूर इस दुनिया में रह के हमें हासिल करना है। अगर मरने के बाद पुल सिरात क्रॉस करनी है तो उसका तरीका यही है, आप आज ही से अपने आप को 5 वक्त का नमाज़ी बनाएं, और आज ही से नमाज़ पढ़ने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज़ पढ़ने का तरीका है उसको ढूंढें, उसको तलाश करें, उसी के मुताबिक नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। और आज ही से जो दुआएं हम नमाज में पढ़ते हैं उन दुआओं का तर्जमा याद करना शुरू कर दें। 1 हफ्ता लगेगा, 15 दिन लगेंगे, 1 महीना लग जाएगा, हैं, अल्लाह अकबर। फिर जब मुझे तर्जमा भी आ जाएगा और मुझे दुआएं भी आ जाएंगी, फिर देखना मेरी पहले वाली नमाज में और बाद वाली नमाज पढ़ने में कितना फ़र्क है। फिर आजिज़ी भी आ जाएगी और फिर रोना भी आ जाएगा, अल्लाह, फिर सारा कुछ आ जाएगा। जब समझ आएगी तो फिर सब कुछ आ जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।